सोचिए, एक नबी 950 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता रहा मगर मानने वाले चंद ही हों। और आखिरकार पूरी दुनिया पानी में डूब जाए। अल्लाह ने हुक्म दिया, हमारी निगरानी में एक कश्ती बनाओ। खुश्क जमीन पर कश्ती बन रही थी और कौम हंस रही थी। नूह अलैहिस्सलाम फरमाते, आज तुम हंस रहे हो, कल तुम पर भी हंसा जाएगा। अचानक आसमान से बारिश बरसी, जमीन से पानी उबल पड़ा। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा। वो बोला, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता। एक मौज आई और बेटा डूब गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज हम कुरान करीम की एक निहायत इबरत अंगेज, दिल हिला देने वाली और ईमान को ताज़ा कर देने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं। ये कहानी है अल्लाह के अजीम नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, जिन्हें अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो खुल्लम खुल्ला शिर्क, जुल्म और नाफरमानी में डूब चुकी थी। ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं, ये आज के इंसान के लिए भी एक खुला पैगाम है। कौम नूह की गुमराही। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंसान अल्लाह को भूल चुका था। लोग नेक बंदों के कब्रों पर मुजस्समे बनाने लगे। फिर वक्त के साथ इन्हीं मुजस्समों को सजदे होने लगे। वद, स्वा, यगूस, याऊक और नस्र, ये वो बुत थे जिन्हें अल्लाह के सिवा पुकारा जाने लगा। कौम जुल्म करती थी, कमजोरों का मजाक उड़ाती थी और हक बात सुनने को तैयार न थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बेअसत। ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। कुरान कहता है, हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। 950 साल की दावत। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक तबलीग की, दिन को भी, रात को भी, खुले आम भी, छुप कर भी। वो फरमाते थे, मैंने तुम्हें पुकारा लेकिन तुमने कानों में उंगलियां डाल लीं। लोग उनका मजाक उड़ाते, कहते ये तो हमारे जैसा एक इंसान है। अमीर लोग कहते, अगर ये सच्चा होता तो हम जैसे लोग उसके साथ होते, गरीब नहीं। कौम की हट धर्मी। वक्त गुजरता गया लेकिन कौम की सरकशी बढ़ती गई। लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को धमकियां देते, अगर तुम बास ना आए तो तुम्हें संसार कर देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा, ऐ नूह, अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिसकी धमकी देते हो। हज़रत नूह की दुआ। आखिरकार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, जमीन पर किसी काफिर को बाकी न छोड़, ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे। ये दुआ किसी गुस्से में नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से और हक के मुकम्मल वाज़े हो जाने के बाद की गई। कश्ती बनाने का हुक्म। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हमारी निगरानी में कश्ती बनाओ। खुश्क जमीन पर कश्ती। लोग हंसने लगे। लोग कहते, नूह पागल हो गया है, जमीन पर कश्ती बना रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जवाब देते, आज तुम हंस रहे हो, कल तुम रोओगे। कश्ती में सवार होने का हुक्म। जब अल्लाह का वादा पूरा होने लगा तो आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हुई और जमीन से पानी के चश्मे फूट पड़े। अल्लाह ने फरमाया, हर जानवर का एक जोड़ा और अपने मानने वालों को कश्ती में सवार कर लो। ईमान लाने वाले बहुत कम थे। बेटे का इनकार। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी काफिरों में शामिल था। नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सलार हो जा, काफिरों में शामिल न हो। बेटे ने कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता। अचानक एक मौज आई और बेटा गर्क हो गया। ये लम्हा बाप के दिल को चीर देने वाला था। अजीम तूफान। पानी पहाड़ों से ऊंचा हो गया, हर तरफ तबाही थी। कश्ती मौजों के दरमियान चल रही थी। कौम नूह मुकम्मल तौर पर गर्क हो गई। तूफान का खातिमा। अल्लाह ने हुक्म दिया,
اے زمین اپنا پانی نگل جا، اے آسمان رک جا۔ پانی اتر گیا، کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ نئی شروعات۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی سے اترے۔ اللہ نے فرمایا سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر آؤ۔ یوں ایک نئی انسانیت کی بنیاد پڑی۔ عبرت اور سبق۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے حق کا راستہ مشکل ہوتا ہے، صبر کا انجام کامیابی ہے۔ اللہ کی نافرمانی تباہی لاتی ہے، ایمان تعداد نہیں سچائی دیکھتا ہے۔ اختتام۔ ناظرین سوچئے، اگر آج حضرت نوح علیہ السلام ہمیں پکاریں تو ہم کس صف میں کھڑے ہوں گے؟ اللہ ہمیں حق سننے، ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، پہلے پارٹ میں آپ نے سنا کہ کس طرح اللہ کے حکم سے عظیم طوفان آیا، قوم نوح غرق ہو گئی اور کشتی اللہ کی حفاظت میں محفوظ رہی۔ آج ہم سنیں گے طوفان کے بعد کی دنیا، حضرت نوح علیہ السلام کے صبر کا آخری امتحان اور وہ نصیحتیں جو قیامت تک انسانیت کے لیے ہیں۔ طوفان تھمتا ہے، پانی ہر طرف پھیلا ہوا تھا، خاموشی ایسی جیسے پوری زمین نے سانس روک لیا ہو۔ پھر اللہ کا حکم آیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا۔ بارش تھم گئی، چشمے بند ہو گئے اور پانی آہستہ آہستہ اترنے لگا۔ کشتی اللہ کے حکم سے کوہ جودی پر جا ٹھہری۔ شکر اور سجدہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے تو سب سے پہلے اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ یہ شکر تھا نجات پر، اور یہ غم بھی کہ ان کی قوم ہلاک ہو چکی تھی۔ نوح علیہ السلام جانتے تھے اللہ کا فیصلہ ہمیشہ حق پر مبنی ہوتا ہے۔ بیٹے کا درد۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا بیٹا یاد آیا، وہ بیٹا جسے انہوں نے باپ بن کر بھی پکارا اور نبی بن کر بھی سمجھایا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں تھا۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تمہارے گھر والوں میں شامل نہیں، کیونکہ اس کا عمل صالح نہ تھا۔ یہ بات نوح علیہ السلام کے دل پر بجلی بن کر گری۔ یہاں ہمیں سکھایا گیا کہ نسب نہیں، ایمان کام آتا ہے۔ نوح کی عاجزی۔ حضرت نوح علیہ السلام فوراً جھک گئے۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں وہ بات پوچھوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ یہ ہے ایک نبی کی عاجزی۔ نئی دنیا کی ابتدا۔ اب زمین صاف تھی، نئی تھی، خاموش تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والے دنیا کے نئے آغاز تھے۔ اللہ نے فرمایا، سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر آؤ، اور تم پر اور تمہاری اولاد پر میری رحمت ہو۔ یوں حضرت نوح علیہ السلام انسانیت کے دوسرے باپ کہلائے۔ نوح کی آخری نصیحتیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کو نصیحت کی، شرک سے بچنا کیونکہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، نماز اور اطاعت کو نہ چھوڑنا، تکبر نہ کرنا کیونکہ تکبر نے قوم نوح کو غرق کیا۔ یہ وہ نصیحتیں ہیں جو آج بھی ہمارے لیے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر اور وفات۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت طویل عمر پائی۔ دعوت، صبر، آزمائش اور شکر، یہی ان کی زندگی کا خلاصہ تھا۔ آخرکار اللہ کے اس عظیم نبی نے اپنے رب سے جا ملاقات کی، مگر ان کی کہانی آج بھی زندہ ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہم سے سوال کرتی ہے، کیا ہم حق سننے کو تیار ہیں؟ کیا ہم ایمان کو نسب سے اوپر رکھتے ہیں؟ کیا ہم صبر کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، کشتی میں جگہ نام سے نہیں، ایمان سے ملی تھی۔ ناظرین کرام، ہم نے پہلے 2 حصوں میں دیکھا کہ کس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا، قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اور پھر اللہ کے حکم سے عظیم طوفان آیا۔ آج ہم سنیں گے کہ طوفان کے بعد انسانیت کس طرح آگے بڑھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں آج کیا پیغام دیتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔
طوفان کے بعد زمین پر بسنے والی انسانیت انہی کی اولاد سے پھیلی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی انسانیت کے دوسرے باپ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ ایک کشتی سے پوری دنیا آباد ہوئی۔ انسان کا دوبارہ امتحان۔ وقت گزرتا گیا، آبادیاں بڑھتی گئیں، قومیں بنتی چلی گئیں، مگر افسوس انسان نے پھر وہی غلطی دہرائی جو قوم نوح نے کی تھی۔ اللہ کو بھولنا، دنیا سے محبت اور تکبر۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا اصل امتحان وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتا۔ نوح کا صبر ایک معیار۔ 950 سال تک تبلیغ کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ مذاق برداشت کیا، دھمکیاں سہیں، اپنوں کا انکار دیکھا، مگر نوح علیہ السلام نے کبھی اللہ پر شک نہیں کیا۔ یہی صبر اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بار بار آیا ہے۔ سورہ نوح، سورہ ہود، سورہ المومنون، سورہ القمر۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نوح کی کہانی صرف تاریخ نہیں بلکہ ہدایت ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنبیہ۔ ناظرین کرام، ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن کیا ہمارے اعمال ہمیں کشتی میں جگہ دلوائیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی نبی کے زمانے میں تھی مگر ایمان نہ لائی۔ سبق واضح ہے، نبی کا رشتہ نجات کی ضمانت نہیں، ایمان اور عمل ہے۔ آج کا طوفان، آج پانی کا طوفان نہیں بلکہ گناہوں کا طوفان، فحاشی کا طوفان، نفس کی غلامی کا طوفان۔ سوال یہ ہے کہ ہماری کشتی کہاں ہے؟ کشتی آج بھی ہے، قرآن اور سنت۔ حضرت نوح علیہ السلام کی خاموش پکار۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام آج ہمیں دیکھ رہے ہوں تو شاید یہی کہیں، میں نے 950 سال سمجھایا، تمہیں تو قرآن ملا ہے، پھر بھی کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ جملہ دل کو ہلا دیتا ہے۔ آخری پیغام اور اختتام۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ کہانی ہر اس دل میں زندہ ہے جو حق سننے کو تیار ہو۔ آج فیصلہ ہمیں کرنا ہے، کشتی میں سوار ہونا ہے یا لہروں پر بھروسہ کرنا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کامنٹ میں لکھیں کہ میں کشتی میں ہوں یا نہیں، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے صبر، ایمان اور توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔